دیکھیں یہ ہرگز بات جائز نہیں ہے ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے، کسی کی بیوی جو ہے اپنے شوہر کی بے لباس برہنہ ویڈیو بنائے اور اس کو وائرل کر دے۔ کیا آپ مجھے بتائیں، کیا اخلاق اس بات کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شوہر کی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں؟ یار شرم کی بات ہے۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ جو کام یہ شخص کر رہا ہے اس کو لعنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی تم یہ کس نے تمہیں کہا ہے؟ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک گزارش کرنی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں ابھی سفر پہ گیا جمعرات کو، اور جب سفر پہ گیا تو پتہ چلا کہ جی وہ ہمارے پاکستان کے ایک مشہور معروف شخصیت تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، میں سفر میں تھا بالکل، اور سفر بھی ایسا ماشاءاللہ زبردست، تو اس کی رودات کبھی پھر سناؤں گا۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا موقع ملا، ایک پوسٹ ہم نے بھی کر دی کہ بھئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دنیا کے اندر جتنا گناہگار آدمی ہو نا، جتنا گناہگار آدمی ہو، دیکھیں ایک شخص اگر مسلمان ہے نا، مسلمان، اور وہ چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب اس کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ دعا کرو اس کے لیے۔ جب کسی شخص کا، کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی آپ کیا کریں؟ دعا کریں، چاہے آپ کا اس سے کتنا ہی کیوں نہ اختلاف ہو۔ دیکھیں یہاں تو ہمارا نظریاتی اختلاف ہوتا ہے نا، بھئی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے غلطیاں ہوئیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ غلطیاں کی ہیں انہوں نے، اور وہ غلطیاں کرتے رہے، اور ہم نے اس کی نشاندہی بھی کی، کچھ کبھی ان کے بارے میں لکھا بھی، تو لیکن وہ کیا ہے، وہ تو اختلاف تھا نا، وہ اس کے اندر۔ دیکھیں جب جنید جمشید کی باری آئی تو انہوں نے جو الفاظ جنید جمشید کے حوالے سے استعمال کیے، ان کی ماں کے حوالے سے استعمال کیے، ہم نے کہا کہ بھئی یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کیا؟ پھر جب وہ میرا جسم میری مردی والوں کی کہانی چلی تو وہ خلیل الرحمان صاحب تھے، ان کے ساتھ وہ ایک ٹاک شو میں آئے اور انہوں نے وہ زبان استعمال کی، اور آپ مذہبی پہچان رکھتے ہوئے، آپ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو زبان آپ نے اختیار کی اور جس انداز سے بات کیا آپ نے، تو اس سے بھی لوگوں نے کہا بھئی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے آپ کا صحابہ کرام کے بارے میں جو خیالات تھے، پھر اہل بیت کے بارے میں خیالات تھے، پھر جو یعنی مختلف عنوانات تھے، اور وہ ایک یعنی ایک زندگی کے اندر ہمیشہ سے ایک متنازع شخصیت ہی رہے، تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے نا، اب ان کا وہ شادیاں کرنا ان کا اپنا حق ہے بھائی، طلاق ہو جانا۔ دیکھیں پہلی بات، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات آپ حضرات ذہن میں بٹھائیں، میں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی اور آپ کی، ہم سب کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا، جب علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو طلاق ہو گئی ہے۔ اب طلاق ہو جانے کے بعد تو بیوی نے تو اس عورت نے تو وہ شور مچانا ہے، کیونکہ وہ تو بھائی وہ تو اس کو بدنام کرے گی، وہ ایسی ایسی باتیں کرے گی، اسی طرح سے مرد جو ہے وہ کرے گا۔ تو اس میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب طلاق ہو گئی ہے تو وہ آپ کی ایک غیر محرم ہے۔ اب غیر محرم کے بارے میں کوئی بات کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں شادی شدہ مرد اور عورت میں، بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، میاں بیوی میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دو مختلف شخصیات ہوتے ہیں، لیکن اگر طلاق ہو جائے تو پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے بستر کی باتیں، اپنے کمرے کی باتیں عیاں کرتے پھریں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عورتوں کی تربیت ہوئی نہیں ہے، وہ مرد کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیں تو لوگ یقین بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مرد کی ذات پہ الزام لگا دے، اس کے کردار پہ الزام لگا دے، تو بولتے ہیں 25 سال تک تم ساتھ رہے تو اس وقت تک تمہیں کردار پتہ نہیں چلا، اور جب طلاق ہوگی تو آج کردار کا پتہ چلا ہے، آج کردار بتا رہے ہو۔ اسی لیے قاضی کہتا ہے یہ اب اعتبار نہیں ہے تمہاری کسی شہادت کا۔ اسی طرح شوہر کا ہے کہ بھئی جب تک بیوی تھی اس وقت تک تجھے نہیں خیال آ رہا تھا، اب آ رہا ہے کہ تجھے اب ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ ہرگز بات جائز نہیں ہے ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے، کیا کسی کی بیوی جو ہے اپنے شوہر کی بے لباس برہنہ
ویڈیو بنائے اور اس کو وائرل کر دے؟ کیا آپ مجھے بتائیں کیا اخلاق اس بات کو اجازت دیتا ہے؟ مجھے یہاں کا نہیں پتہ کہ یہاں کا قانون اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، یہاں تو شاید دیتا ہوگا کہ بھئی اور یہاں ویڈیو بنا کے وائرل کرو، مجھے نہیں پتہ شاید دیتا ہو نہیں دیتا ہو، لیکن پاکستان کا بھی تو نہیں دیتا یہاں۔ لیکن چلیں اخلاقی طور پر تو ہے کہ اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شوہر کی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں، اور بیوی جو ہے شوہر بیوی کی ویڈیو بنا کے وائرل کرے؟ یار شرم کی بات ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ جو کام یہ شخص کر رہا ہے اس کو لعنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی تم یہ کس نے تمہیں کہا ہے؟ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا کردار کیا ہے، تم کس خاندان سے ہو، تمہارا کیا اخلاق کیا ہے۔ تو لہذا دیکھیں غلطیاں ان سے ہوئیں، جب اب انتقال ہو گیا اللہ کے سپرد، لا تسبوا امواتکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو۔ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، جو اگر سیلیبریٹیز ہوں، کوئی شخصیات ہوں، کوئی سیاستدان ہوں، تو ان کے ذاتی معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا، بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ان کے جو تاریخی کردار ہیں یا تاریخی اقدامات ہیں، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، جو اب جیسے کتنے حکمران تھے، کتنے لوگ تھے نا، ان کے ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے فیصلہ غلط کیا تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، تو اس کے اوپر تو ٹھیک ہے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، بالکل کریں آپ، ان کی جو نظریات تھے، جو ان کا وہ تھا، اس کے اوپر تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پرسنل ایشوز کے اوپر کہ بھئی کہ مثال کے طور پہ کہ وہ گناہگار تھا، یہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، فلانا ڈھمکاج، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، اس کے حوالے سے بس اسٹاپ، وہ اللہ کے سپرد، اللہ جانے، دیکھیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے اس گناہ کو معاف کر دے، تو آپ اور میں کیوں اپنے آپ کو اپنی زبانوں کو گندہ کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو فاسق فاجر ڈکلیئر مت کریں مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ان سب پہ رحم فرمائے۔ تو لہذا یہ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری تربیت نہیں ہوئی، نہ اسلامی تربیت ہوئی ہے، نہ اخلاقی تربیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔